کہ مسلمان تو اگر مستے مئے ایثار ہو جائے تو زمانے کا زمانہ تیرا تابعدار ہو جائے، اور تو اپنے آپ کو ڈھال لے گر سنت کے سانچے میں تو تیرا تیور ہی دشمن کے لیے تلوار ہو جائے گے۔ ایک اور مقرر کو 10 منٹ کا ہم وقت دیں گے، اس کے بعد انشاءاللہ نعتیہ شاعری ہم آپ کو سنوائیں گے۔ میں بڑے ادب کے ساتھ جناب حضرت مولانا افروز صاحب سے گزارش کر رہا ہوں کہ 10 منٹ کے اندر اپنی گفتگو کو سمیٹے۔ امید ہے کہ انشاءاللہ قیمتی باتیں 10 منٹ کے اندر وہ رکھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامدا ومصلیا اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ورفعنا لك ذکرک، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يؤمن احدكم حتى اكون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ صدق اللہ العظیم وصدق النبی الکریم۔ حضرات گرامی اور اسٹیج پر موجود علماء کرام اور بہت سے جو ہمارے ساتھی چاہنے والے ہیں جو ہم سے درخواست کر رہے صرف آپ کی محبت میں بیٹھے ہوئے ہیں، میں ان سے معذرت خواہ ہوں، ہاتھ جوڑ کر معافی مانگتا ہوں، وقت نہیں ہے، آپ کی فرمائش بہت ہے، یہ جملہ سنائے یہ جملہ سنائے، آپ کی فرمائش کبھی اور کسی اور دن میں پورا کر دوں گا انشاءاللہ۔ آج صرف 10 منٹ کے اندر صرف 3 جملے رکھوں گا، اس کے بعد میں 3 جملے کے لیے پتہ نہیں کتنا وقت لگے گا، لیکن 10 منٹ ہی میں ختم کرنے کی کوشش کروں گا۔ مجاہد حبیب صاحب، آپ کی طرف پورا اشارہ ہے میرا، آپ میری طرف خاص کر توجہ فرمائیے گا۔ کرتاش کے چہرے پر ایک لفظ لکھا میں نے، کرتاش کے چہرے پر ایک لفظ لکھا میں نے، اس لفظ کی خوشبو سے کرتاس معطر ہے، اس لفظ کے کرنوں سے کرتاس معطر ہے، اس لفظ کے کرنوں سے سارا عالم منور ہے، وہ لفظ مکمل ہے، وہ لفظ مکمل ہے، وہ لفظ محمد ہے۔ کیا بات ہے، صلی اللہ علیہ وسلم، وہ لفظ محمد ہے۔ آئیے، سیرت کا جلسہ ہے، اب میں زیادہ تمہیدی بات نہ کرتے ہوئے صرف آپ کے پاس جملے رکھتا ہوں۔ سائنس کی یہ تحقیق ہے، اس کا یہ کہنا ہے کہ اس دھرتی پہ، اس زمین پہ ہر وقت کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی جگہ بارش کا نظام ہے، اور اس کا یہ کلام ہے کہ جس دن یہ بارش کا نظام ختم ہو گیا وہ دن اس کائنات کا آخری دن ہوگا۔ لیکن یہ نعمانی کہا کرتا ہے، جہاں بھی جس جلسے میں گیا ہے یہ کہا کرتا ہے کہ اس دھرتی پر، اس زمین پر، اس آسمان کے نیچے ہر وقت کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی جگہ میرے آقا کا تذکرہ ہوتا ہے۔ یہ تذکرہ جس دن بند ہو گیا وہ دن اس کائنات کا آخری دن ہوگا، وہ دن اس کائنات کا آخری دن ہوگا۔ یہ تو خوشبو ہے، اسے جی بھر کے پھیلا ہے، یہ تو خوشبو ہے، اسے جی بھر کے پھیلا ہے۔ جس کو اچھی نہیں لگتی وہ اپنا ٹھکانہ کر لے، ہم ہیں ان کے عاشق جہاں ان پہ لٹاتے ہیں، کون کیسا ہے یہ انصاف زمانہ کرے۔ کیا بات ہے بھائی، واہ۔ آئیے، بلا تمہید و تاخیر اللہ کی آیت کو میں نے پڑھا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے، اور اتنا کیا ہے کہ آج اگر شاعر، آج اگر نقیب، آج اگر خطیب آپ کی ذکر کو بلند کرے یا نہ کرے، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے۔ کسی شاعر کا محتاج نہیں آپ، کسی نقیب کا محتاج نہیں آپ، کسی خطیب کا محتاج نہیں، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے۔ واہ، اور اتنا کیا ہے کہ آپ کو ہم نے عرش پہ بلایا ہے، اس سے زیادہ اب کیا کروں۔ بس میں آپ کے خدمت میں 2 جملے اور رہ گئے ہیں، رکھ دیتا ہوں۔ محترم حضرات، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت
लाजवाब, विलादत का अंदाज लाजवाब। हाय हाय, किन किन जुमलों को रखूं, सब को छोड़ते हैं। आपका पसीना लाजवाब, मदीना लाजवाब, मदीना लाजवाब। किसी को पसीना समझ में नहीं आया, किसी को मदीना समझ में नहीं आया। मदीना से प्यार है। किनको किनको हाथ उठाकर बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। कभी कैफो मस्ती में आकर तो देखो, मजे कुर्बतों के उठाकर तो देखो। अब मुझे पूछते हो कि क्या है मदीना, जरा तुम मदीने में जाकर तो देखो। मदीना से प्यार है, मोहब्बत है। मुजाहिद हबीबी साहब, क्यों मोहब्बत है मदीना से? शायर साहब मदीना मदीना चिल्ला रहे थे, क्यों मोहब्बत है? मोहब्बत है क्या, क्यों है? सवाल समझिए। अकीदे की बात करने चला हूं। आप कहेंगे कि वहां हुजूर आए हैं, हुजूर वहां। मैं कहता हूं आपको एक जुमला देकर, और नकीब हिंदुस्तान और नेपाल को ये जुमला देता हूं कि लेकर जाइए, पूरे हिंदुस्तान में फैलाइए कि किसी नेपाली मौलवी ने कहा था मदीना से हमें इश्क है, इसलिए इश्क है, इसलिए मोहब्बत है कि वहां हुजूर है, वहां हुजूर है। अब बहुत से उलमा पीछे ताज्जुब में पड़ गए होंगे कि ये क्या बात कर रहे हैं, हुजूर वहां है, इसकी अब दलील भी चाहिए ना। अब क्या करूं, जाता हूं जलसा में तो दलील भी रखना पड़ता है। आइए, आपको मैं ज्यादा लंबी गुफ्तगू में नहीं, सीधा आपको बिलाल हफ्सी की खिदमत में ले चलता हूं। बिलाल हफ्सी, वो बिलाल हफ्सी जिन्होंने दीन के खातिर अपनी सब कुछ लुटा दिया, वो बिलाल हफ्सी जो हुजूर के पर्दा फरमाने के बाद मदीना छोड़े चले गए, जंग में गए, वहां काफी दिन हो गए। बाद में आपको ख्वाब आया, ये बातें आपने सुन रखी है। ख्वाब आया, हुजूर आए, बिलाल जी अल्लाह के नबी मिलने नहीं आते। बिलाल उठे, सामान सबर तैयार किया और मदीना चले गए। क्यों? इसलिए कि बिलाल को मालूम था हुजूर यहाँ नहीं है, मदीना में है, और जो अकीदा बिलाल का है वही अकीदा इस नुमानी का है। वाह, वही अकीदा। ये भी जुमला हो गया। कभी कैफो मस्ती में आकर तो देखो, मजे कुर्बतों के उठाकर तो देखो। मुझे पूछते हो कि क्या है मदीना, जरा तुम मदीने में जाकर तो देखो। अरे गम के मारो सुनो आज मुझसे, तुम्हें एक अक्सर नुक्सा बता दूं, ये दिल फिर कभी भी न गमकीन होगा, नबी की मोहब्बत बसाकर तो देखो। वाह, माँ भाई नबैती का फरमान देखो, मदीने की गलियां है, जन्नत का नक्शा निगाहे जरा तुम जमा कर तो देखो। बहुत। दो जुमला हो गया, अब एक जुमला का वादा आपसे रह गया। सुना दूं या खत्म कर दूं? सुना दें तो सुभान अल्लाह बोल दीजिए एक बार जोर से। देखते हैं राजपुर वाला आज अपने राजपुर वाले को कितनी दाद देते हैं। एक बार तरफ के बोलिए सुभान अल्लाह, और बोलिए सुभान अल्लाह। हमसे कबल एक शायर साहब आए थे, हुजूर के साथी के बारे में बात कर रहे थे। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात लाजवाब, सिफात लाजवाब, आपकी जमात लाजवाब, जमात लाजवाब, हुजूर के साथियों लाजवाब, सहाबा लाजवाब। आज उनसे मैं इस स्टेज से पैगाम देना चाहता हूं जो सहाबा के खिलाफ उंगली उठाते हैं, सहाबा को कहते हैं कि इन्होंने धोखा किया है, दीन में गुलू किया है, दीन से बातें छुपा ली है, उनके खिलाफ मैं ये पैगाम जारी करता हूं राजपुर के इस स्टेज से। क्या उन्हें पता नहीं कि सहाबा हुजूर के साथी है, लेकिन उसे चुना रब ने है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं अल्लाहुम्मा अइज़्ज़िल इस्लाम उमर इब्न खत्ताब औ या अमर इब्न हस्साब। हाय 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 हाय, अल्लाह के नबी फरमाते हैं अल्लाह मौला जी क्या कहना है आप, या तो उमर दे दीजिए या अमर दे दीजिए। अल्लाह के नबी फरमाते हैं मैं तखय्युलात का आदमी हूँ। अल्लाह के नबी से सवाल कर बैठा है अल्लाह के नबी आप यूं क्यों नहीं कहते कि अल्लाह दोनों दे दीजिए।
عمر بھی دے دیجئے، عمر بھی دے دیجئے جسے ابو جہل کہتے ہیں، دونوں دے دیجئے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں بات اصل یہ نہیں ہے، تیرے بعد جو آئے گا، میرے بعد جو آئے گا وہ یہ سمجھے گا کہ محمد نے اپنے یار خود چنے ہیں، میں نہیں چن رہا، یار تو میرے ہیں، ساتھی تو میرے ہیں، مگر چننے اس رب نے ہے۔ میری تو درخواست ہے، یہ درخواست اللہ کے پاس گئی، بہت لمبی گفتگو ہو جائے گی، اس لیے ان تمام گفتگو اللہ کے پاس گئی۔ اللہ کہتے ہیں جبرائیل جی اللہ جا کے دیکھتا میرے حبیب کا آیا ہے خط، درخواست کیا آیا ہے کہ یہ عمر دے دے یا عمر دے دے۔ جبرائیل کہتا ہے آئے زمین پر، آ کر گئے، کہا آ مولا، ارے ابو جہل مانتا نہیں ہے، اس کے سامنے چاند دو ٹکڑے ہوئے، اس کے سامنے کنکریوں نے کلمہ پڑھا، وہ ہٹ دھرم ہے، مانتا نہیں۔ اور عمر فاروق، وہ عمر جس کے پاس ابھی پیغام ہی نہیں پہنچا، دین کی بات ہی نہیں پہنچا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں جو ہٹ دھرم ہے، جو پاگل ہے، اسے اٹھا کر جہنم میں پھینک دوں گا، اور جو لا علم ہے اسے علم دے کر نبی کے قدموں میں ڈال دوں گا۔ آئیے محترم حضرات، اب میں اپنا وقت ختم کرتا ہوں۔ ایک بار سبحان اللہ کہہ دے تو میں ایک حدیث کی خلاصہ کرتے ہوئے بس ایک ہی جملہ رہ گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضور سے قلبی اور محبت اور دلی محبت عطا فرمائے، حضور سے محبت عطا فرمائے، بس یہی جملہ ہے۔ آئیے، نماز فرض ہے، مجاہد حبیبی صاحب، یہ تو کوئی بھاری مسئلہ آپ سے کچھ نہیں رہا، نماز فرض ہے، ساتھ بولیے گا، نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، ساتھ بولیے، زکوٰۃ فرض ہے، حج فرض ہے، کوئی بھاری مسئلہ نہیں ہے، زکوٰۃ فرض ہے، روزہ فرض ہے، نماز فرض ہے، لیکن کب؟ سوچنے والی بات ہے، اس وقت ہم پہ ظہر کی نماز نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ وقت داخل نہیں۔ اچھا، ابھی رمضان آیا نہیں، رمضان کا روزہ فرض ہے، لیکن رمضان نہیں تو روزہ نہیں۔ اب آپ کے پاس مال آ گیا، یہاں مفتی صاحب لوگ بھی بیٹھے ہیں، اب حج آپ کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں، جب تک وہ مال آپ کے پاس پورے ایک سال تک نہ رہے۔ اسی طرح آپ کے پاس اچانک آپ نے زکوٰۃ دے دیا، اربوں روپیہ آ گیا، خربوں روپیہ آ گیا، جلسہ میں گئے کہیں سے کسی نے دے دیا، اب حج نہیں، جب تک آپ کی زندگی میں ذوالحج نہ آ جائے، ذوالحج نہ آ جائے۔ اب ہمارے اس جملہ کو آپ تولیے گا، ایک طرف پورے مقرر کے جملہ کو رکھیے اور ایک ترازو میں اس کو رکھیے، اس کے بعد آپ لوگ فیصلہ کرتے رہیے گا، کل ہو کر میں جہاں سے آیا ہوں وہاں چلا جاؤں گا۔ نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، حج فرض ہے، نماز فرض ہے وقت آنے پر، روزہ فرض ہے وقت آنے پر، زکوٰۃ فرض ہے وقت اور مال آنے پر، حج فرض ہے وقت اور مال آنے پر، لیکن محبت مصطفیٰ فرض ہے سانس آنے پر۔ یہ میرا فتویٰ نہیں ہے، میرے ابا جی کا فتویٰ نہیں ہے، یہ ان کا فتویٰ ہے، حضور کا فتویٰ ہے۔ وہ فرما رہے ہیں لا یؤمنو احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ، وہ شخص مومن نہیں۔ اللہ کے نبی کون؟ یہ جلسہ میں آئے ہیں مجاہد حبیبی صاحب، اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ نہیں، وہ جو اپنے باپ سے زیادہ، جو اپنی اولاد سے زیادہ، اللہ کے نبی اور بھی رشتے گروانے ہیں، اللہ کے نبی فرماتے گروانے کیا ہے؟ وہ ناس، ہر انسان سے زیادہ، اللہ کے نبی اور بھی چیزیں گنوانی ہے، اللہ کے نبی فرماتے گنوانے کیا ہے؟ مجاہد حبیبی صاحب اب وہ جملہ پہنچ رہا ہے، گنوانے کیا ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اجمعین، ہر چیز سے زیادہ جو شخص مجھ محمد سے محبت نہ کرے وہ مومن نہیں۔ حضور سے محبت فرض ہے، نماز اچھی، روزہ اچھا، مگر باوجود کہ میں مسلمان ہو نہیں سکتا کہ جب تک میں مر بتوں نہ خزائے بتا کی حرمت پر، خدا شاہد ہے کہ کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ انہی باتوں پر میں اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں اور آپ سے درخواست بھی کرتا ہوں کہ آپ ہمارے لیے دعا کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔